الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى في مقام آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، اعدت للمتقین، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ پرہیزگار بندے ایسے ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ کے پرہیزگار وہ بندے ہوتے ہیں جو غصہ کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے وہ ہوتے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ اس سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، جاہل لوگ جب اس سے الجھنا چاہتے ہیں تو قالوا سلاما، کہ سلام کہہ کر جو ہے ان کے سامنے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن بندے کا جو سب سے وزنی عمل ہوگا ان بندوں کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ما شیء اثقل،
کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زیادہ بھاری ہو میزان کے اعتبار سے۔ جب میدان اجل تولا جائے گا تو وہاں پر جو ہے بندے کا جو ہے حسن اخلاق ہی زیادہ مطلب جو ہے اونچا اور آگے ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، کہ میں جنت کے بیچوں بیچ اسے ایک محل لے کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق کریمانہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ذمہ دار بنتے ہیں اور گارنٹی لیتے ہیں کہ میں اسے جنت میں ایک محل لے کر دوں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں پر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کہنے والے کون ہیں جن کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور جو کچھ بھی وہ بولتے ہیں تو وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں بلکہ ایک وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے اور اپنے اخلاق کو اچھا بنانے والے شخص کے لیے جو ہے جنت میں ایک محل دلانے کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں اور جہنم میں لے جانے والی بھی دو چیزیں ہیں۔ جنت میں لے جانے والی دو چیزیں یہ ہیں، پہلی چیز جو ہے زبان کا صحیح استعمال کرنا، دوسری چیز شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنا۔ اگر کسی شخص نے اپنے زبان کو صحیح طور پر استعمال کیا، اپنی شرمگاہ کی صحیح طور پر استعمال کیا، تو اس شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضامن بنتے ہیں اور ان کے بارے میں حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور جہنم میں لے جانے والی بھی دو چیزیں ہیں کہ زبان اور شرمگاہ، زبان کا غلط استعمال کرنا، شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا، یہ دونوں چیزیں بھی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو جو ہے دو لاکر کے اندر بند کر کے رکھا ہے کہ جب کچھ بولنا ہے تو سوچ سمجھ کر بولنا ہے، صحیح بولنا ہے، غلط نہیں بولنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ہمارے لیے جو ہے یہ اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، وہ آگے بیان کرتے ہیں، روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم 10 سالوں تک رہا، اور اس 10 سال کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی ہمیں ڈانٹا اور نہ ہی کبھی ہمیں پھٹکارا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو لانے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ بچے ہوتے ہیں، راستے میں جا کر کھیلنے لگ جاتے ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذمہ داری پیش کی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں یا انیس، انیس اس میں تصغیر کا صیغہ ہے، انس اسی کا جو انیس یہ کر کے بول رہے ہیں اور مسکرا کر رہے ہیں کہ اذهب، جاؤ، جس چیز کے لیے تمہیں کہا گیا تھا اس چیز کے لیے جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں بھی اپنے اخلاق کو درست کرنی چاہیے، اپنے
ہماری بات سے، ہمارے زبان سے نکلے ہوئی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہمیں اس طرح کے اخلاق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہے ان سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ ابھی جو قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اسی طرح حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس بات سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمارے اخلاق جو ہے بلند و بالا ہونی چاہیے، ہماری ذات سے، ہماری بات سے، ہمارے اعضاء اور جوارح سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پوری حیات طیبہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اپنے غیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے سے تابعین کو، اس کے بعد تبع تابعین کو، علماء کو، پھر ہمارے سینوں میں یہ چیز آنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے اخلاق کریمانہ جیسی صفت کو اپنے اندر جو ہے پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایمان والے کی جو پہچان بتایا ہے کہ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کو اچھی طرح پڑھنے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ہی قیمتی وقت عطا کیا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو صحیح استعمال کر لیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ صل من قطعک، کہ آپ اس رشتے کو جوڑیے جس نے توڑ دیا ہے۔ آپ جو ہے، آپ کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو اسے آپ معاف کر دیے، کسی نے آپ کے بارے میں غلط یہ کیا ہے اس کو معاف کر دیجئے۔ یہ ہے اخلاق۔ ہمارے اخلاق جو ہے اچھے ہونی چاہیے، بلند ہونے چاہیے۔ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، غم مت کھاؤ، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم پکے سچے مومن رہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہمارے مسجد کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں کس طرح کے معاملات پیش آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اس معاملے میں جو ہے یہاں پر ثابت قدم رہنی چاہیے، کیونکہ جب جو ہے حق کے ساتھ باطل کی مار کا آرائی ہوئی ہے تو باطل کو جو ہے منہ کی چوٹ کھانی پڑی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے باطل کو ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے پست عطا کرے گا، انہیں شکست دے گا، کیونکہ ابرہہ جب اپنے لاؤ لشکر کو لے کر خانہ کعبہ کو جب ڈھانے چلا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل جیسے پرندوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آ کر جو ہے ابرہہ کے لشکروں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ خود ابرہہ کا جو ہاتھی تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف جانے سے خود بیٹھ جاتا تھا، دوسرے سمت میں اگر چلنے کو کہا جاتا تھا تو دوسری سمت میں چلتا تھا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے تھے۔ میرے محترم